صدیق آسی ڈپٹی ڈائریکٹر پلانٹ پروڈکشن پنجاب ریٹائرڈ، اور آپ دیکھ رہے ہیں صدیق کسان چینل۔ محترم کاشتکار بھائیوں، کسی بھی ملک کی داخلی سلامتی غذائی سلامتی سے منسلک ہے۔ جیسے ہمارے مختلف ادارے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے کاشتکار بھائی ملک کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ملک کی سلامتی کو یقینی بناتے ہیں۔ کسی بھی فصل کو کاشت کرنے سے پہلے اس کے بیج کو، جیسے مکئی ہے، گندم ہے، کپاس ہے، دھان ہے یا سبزیات ہیں، ان کے بیج کو کاشت کرنے سے پہلے زہروں سے آلودہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت سارے بیج اسٹور میں پڑے ہوتے ہیں اور ان کی سطح پہ اور ان کا جو اندر ایمبریو ہوتا ہے اس میں مختلف بیماریوں کے جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح زمین میں بھی جب آپ کاشت کرتے ہیں تو زمین میں مختلف بیماریوں کے جراثیم موجود ہوتے ہیں، جن کو اگر ہم دوائی لگا لیں تو ان کے برے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ آج کل گندم کی کاشت کا موسم ہے۔ گندم کے بیج کو ہمیں لازمی طور پہ زہر آلود کرنا چاہیے۔ گندم ہمارے برانی علاقوں میں اور آپاش علاقوں میں کاشت کی جاتی ہے۔ برانی علاقوں میں جو فصلوں کا رد و بدل ہے وہ گندم اور چنا یہ چلتا ہے، اور سال سال سے یہ دو ہی فصلیں کاشتکار جو ہے کاشت کرتے ہیں، اور وہاں جو ہے مختلف بیماریوں کے جراثیم بھی زیادہ مقدار میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لہذا برانی علاقوں میں اگر ہم زمین بیج کو آلودہ کریں زہروں سے تو اس کا اور بھی زیادہ فائدہ ہے۔ بیج کے ذریعے سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں ان میں ایک تو کانگیاری ہے، جو بیج کے جب ہم کاشت کرتے ہیں تو پودے کے سسٹم میں وہ جراثیم چلتے رہتے ہیں، اور جب سٹے پہ آتی ہے فصل تو وہ اوزار ہو جاتے ہیں، پاؤڈر کی شکل میں کالا پاؤڈر بن جاتا ہے سٹا۔ اسی طرح ایک بیماری بنٹ ہے، ممنی ہے۔ اسی طرح برانی علاقوں میں جب آپ کاشت کرتے ہیں، میرے برانی کاشتکار بھائی جانتے ہیں کہ کاشت کے بعد گندم کچھ دنوں کے بعد مختلف قطعات کی شکل میں چھوٹی چھوٹی وہ پودے جو ہیں وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ زمین میں موجود فیوزیریم، پیتھیم یا رائزوکٹونیا جو فنگس ہے، ان کی وجہ سے وہ پودے سوکھتے ہیں۔ اسی طرح برانی علاقوں میں دیمک جو ہے وہ، کیونکہ ریتلے علاقے ہوتے ہیں زیادہ تر، ان میں دیمک نیچے گھر بنا کے رہتی ہے، اور جب ہم فصل کاشت کرتے ہیں تو نیچے کالونیوں سے جو 2-2.5 فٹ کی گہرائی پہ ہوتی ہیں سرگیں بنا کے وہ اوپر آتے ہیں اور پودوں کی جڑوں کو خراب کرتے ہیں، جیسے پودے سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان نقصانات کی وجہ سے پیداوار میں 10 سے 20% تک نقصان ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ پچھلے سال 2022 میں وہ ذمہ دار جس نے سب سے زیادہ پیداوار لی، اس کی پیداوار اوسط 78 من تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی پیداوار لینے کی گنجائش موجود ہے۔ لہٰذا ہمارے کاشتکار بھائی یہ ارادہ کریں کہ اپنے موجودہ وسائل میں، اپنے دستیاب وسائل میں وہ زیادہ سے زیادہ 55-60 من تک اپنی پیداوار ضرور نکال لیں گے۔ اب میں یہ بتاتا ہوں کہ ان بیماریوں کے خلاف آپ نے زہریں کون سی لگانی ہیں اور کس طرح لگانی ہیں۔ بیماریوں کے خلاف زمین کو بیج کو دوائی جو ہم استعمال کرتے ہیں ان میں ڈائیفیناکونازول ہے 2 ml فی لیٹر فی کلو بیج کے حساب سے، تھائوفینیٹ میتھائل ہے 2 سے 3 گرام فی کلو بیج کے حساب سے آپ لگا لیں۔ پیراکلوسٹروبن ہے 2 ml 2 ملی لیٹر فی کلو بیج کے حساب سے لگا سکتے ہیں۔ میفنوکسم پلس میٹالکسل، میفنوکسم پلس مینکوزیب، یہ بھی زہر آپ بیج کو لگا سکتے ہیں مختلف بیماریوں کے خلاف۔ اسی طرح سے میٹالکسل مینکوزیب ہے 2 گرام۔ یہ ساری زہریں مختلف بیماریوں کو سے فصل کو حفاظت کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ کیڑوں مکوڑوں کے لیے جیسے میں نے برانی علاقوں کے لیے دیمک کا بتایا ہے، اسی طرح ارلی سٹیج پہ فصل کی کئی دفعہ سست تیلے کا بھی حملہ ہو جاتا ہے، اس کے خلاف بھی کیڑوں مکوڑوں سے فصل کو محفوظ کرنے کے لیے آپ جو زہریں استعمال کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ وہ علاقے جو برانی علاقے ہیں ان میں کلور پیریفاس 2 ml فی کلو بیج کے حساب سے آپ لگائیں، 40% کلور پیریفاس۔ اسی طرح تھائمتھوکسم، امیڈا کلوپریٹ جو ہے زہر، یہ بھی 2 گرام فی کلو بیج کے حساب سے لگائی جا سکتی ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جو ہماری گندم کی فصل ہے دیمک سے بھی بچے گی، اور ارلی سٹیج پہ
جو تیلے کی شکل میں کیڑا نقصان کر سکتا ہے اس سے فصل محفوظ رہے گی. لہٰذا یہ دونوں زہریں استعمال کرنا بہت ضروری ہیں. اسی طرح سے بیج کی جو اگاؤ کو بہتر کرنے کے لیے رائزو بیکٹیریا جو بازار میں رائزو بیکٹیریا جیسے فائٹو گارڈ کے نام سے ہمیں دستیاب ہے، اس کو بھی آپ لگا سکتے ہیں. یہ 3 گرام فی کلو کے حساب سے آپ اس کو لگائیں تو اس سے جو بیج کا گاؤ ہے وہ بہت تیزی سے ہوگا. اسی طرح سیڈ پرائمر کے طور پہ آپ ہائیڈروجن پر آکسائڈ 50% والی 2 ملی لیٹر فی لیٹر کے حساب سے آپ اس کو لگا سکتے ہیں. اب بیج کو دوائی کیسے لگانی ہے؟ کسی بوتل میں 1.5 لیٹر والی بوتل میں 1.5 لیٹر پانی ڈالیں، یہ زہریں آپ اس میں مکس کر لیں اچھے طریقے سے، اور تھوڑا تھوڑا شاور دے کے اس کو آپ دستانہ ہاتھوں پہ چڑھا کے مکس کرتے جائیں تو اس سے جو ہے وہ سارے بیج کو زہر لگ جائے گی. یک مشت آپ اس پہ زہر نہ ڈالیں کیونکہ اس سے وہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو اب ہمارے کاشتکار بھائی جو یہ گندم کاشت کرنے جا رہے ہیں، رانا وحید صاحب، یہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ بیج کو دوائی لگاتے ہیں. رانا صاحب تسی یہ دسو کہ ہر سال بیج نو دوائی لا کے کاشت کرتے ہو؟ لا کے کاشت کرنے ہیں جی. اور تھوڑی پیداوار تے کیسا اثر ہوندا ہے؟ اچھا اثر ہوندا، 55 تو 60 من پہنچ جاندے ہاں. ہمیشہ. کس طرح دوائی لاندے ہیں؟ رانا صاحب نے ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے ہوئے ہیں شاپر بنا کے. اگر آپ کے پاس دستانے موجود ہوں تو ٹھیک ہے، اگر دستانے نہیں ہیں موجود تو پھر آپ یہ شاپر سے کام چلا لیں. لیکن آپ کو بغیر اس کے دستانوں کے نہیں، بیج کے اندر جذب ہو جاتی ہیں اور جذب ہاتھوں میں بھی جذب ہو سکتی ہیں. آپ نے اس کو بیج کو ایسے تھوڑا تھوڑا لگانا ہے اور پھر اس کو اس طرح سے مکس کرتے جانا ہے اور پھر تھوڑے سے بیج کو لگانا ہے اور اس کو مکس کرتے جانا ہے. امید ہے میرے کاشتکار بھائی ان سفارشات پہ عمل کریں گے اور اپنی پیداوار کو کم از کم اس سال 15 سے 20% اضافہ کریں گے. شکریہ.